ایک نوجوان فقیر کسی دولتمند شخص کے دروازے پر جا کر بھیک مانگنے لگا۔ اس دولتمند کی بیوی نے جب فقیر کو خیرات دینی چاہی تو وہ دولتمند شخص اوپر بالکنی میں کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اس نے بیوی سے کہا، خبردار، یہ فقیر ہٹا کٹا نوجوان ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں بھی سلامت ہیں، یہ خود کما کر کھا سکتا ہے، اسے بھیک نہیں دینی۔ بیوی نے جب اس فقیر کی حالت دیکھی تو اسے فقیر کے اوپر بڑا ترس آ رہا تھا اور وہ اپنے شوہر سے چھپ کر فقیر کو خیرات دینے لگی تو شوہر نے پیچھے سے آ کر دیکھ لیا اور غصے سے کہنے لگا، اے نافرمان عورت، میں نے جب تمہیں منع کیا تھا کہ اس فقیر کو خیرات نہیں دینی، تم نے پھر بھی اسے خیرات دے ڈالی۔ میرے گھر سے دفع ہو جاؤ، میں تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں۔ بیچاری عورت نے رو کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، اے میرے اللہ، تو دیکھ رہا ہے نا، میں نے تو تیرے بھوکے بندے کا پیٹ بھرنا چاہا تھا، اس کا مجھے یہ صلہ ملا کہ خود بے گھر ہو گئی۔ وہ فقیر سارا ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بیچارہ خاموش ہو کر وہاں سے چلا گیا اور عورت واپس جا کر اپنے بوڑھے باپ کے کمزور کندھوں پر بوجھ بن گئی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مالک کبھی کبھی اپنے بندوں کو بڑی آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ پھر اس عورت کو کوئی بھی اپنانے کو تیار نہ ہوا، بڑی مشکل سے وہ جیسے تیسے کر کے اپنا گزارا چلا رہے تھے۔ کئی سال گزر گئے مگر اس عورت کا رشتہ ہی نہیں آ رہا تھا، اور پھر سالوں کے بعد جب اللہ راضی ہوا تو پہلے رشتہ آ ہی نہیں رہا تھا، اور جب آیا تو ایک بہت بڑے امیر اور کنوارے نوجوان کا رشتہ آیا۔ پھر جب وہ عورت شادی کر کے اس امیر نوجوان کے گھر گئی تو وہ نوجوان عورت سے کہنے لگا، کیا تم نے مجھے پہچانا ہے؟ کہنے لگی، نہیں، میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ وہ کہنے لگا، میں وہی فقیر ہوں جسے تم نے خیرات دینے کی وجہ سے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا۔ وہ عورت یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ نوجوان نے کہا، ہاں بالکل یہ سچ ہے، میں وہی فقیر ہوں۔ جب تمہیں مجھے خیرات دینے کے بدلے میں تمہارے شوہر نے طلاق دے کر گھر سے نکالا تھا تو میں نے اسی وقت جا کر اللہ کے دروازے پر رو رو کر اللہ سے مدد مانگی، کہا، میرے مالک مجھے اتنا زیادہ عطا کر جتنی تیری رحمت بڑی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جس تیری نیک بندی کا میری وجہ سے یہ حال ہوا ہے، میں اس کے ساتھ نکاح بھی کروں گا اور اسے اپنے گھر میں رانی بنا کر رکھوں گا۔ پھر اللہ راضی ہو گیا، اس نے میری یہ دعا قبول کر لی، مجھے امیر بنا دیا، اور دیکھ آج تیرے ساتھ نکاح بھی ہو گیا۔ اب میں کماؤں گا اور تم کھاؤ گی، سارے کام میں خود کروں گا، تم تخت پر بیٹھ کر حکم چلاؤ گی۔ عورت اس دن پھر رو پڑی اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، مالک تو بڑا بے نیاز ہے، پہلے آزماتا ہے اور پھر ایسا کرم کر دیتا ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر کچھ دن بعد وہ عورت اور اس کا وہ نوجوان شوہر بیٹھ کر آپس میں پیار محبت کی باتیں کر رہے تھے تو دروازے پر کسی فقیر نے آ کر صدا لگائی تو شوہر کہنے لگا، باقی سارے کام میں خود کروں گا لیکن فقیر کو خیرات تم اپنے ہاتھوں سے دو گی۔ پھر جب وہ عورت خیرات لے کر دروازے پر آئی تو اس کی چیخیں نکل گئیں۔ شوہر بھاگ کر آیا اور کہنے لگا، کیا ہوا؟ وہ بتانے لگی، یہ وہی میرا پہلا شوہر ہے جس نے مجھے ایک فقیر کو یعنی تمہیں خیرات دینے سے روکا تھا اور طلاق دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ آج خود فقیر بن کر در در بھیک مانگتا پھر رہا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، ہمیں اس کے بندوں کو اتنا ستانا نہیں چاہیے کہ وہ ناراض ہو جائے۔